میں آپ مطالعہ کریں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تو اہل کتاب کو خطاب کی گئی، یا اہل الکتاب، اس میں تو انہی کا مضمون ہے جو اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ باقی پورے قرآن میں 2 ایڈریس آئے ہیں، سارے قرآن میں الحم سے والناس تک۔ پوری انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا خطاب آیا ہے صرف مومنوں کے لیے، اہل ایمان۔ پھر کہا جاتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ 2 قسموں کے ایڈریس ہیں قرآن میں۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ یا ایھا الناس 10 مرتبہ مکہ میں آیا، مکی صورتوں میں، 10 مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا۔ مکہ میں سب کافر تھے، تھوڑے مسلمان تھے۔ مدینہ میں مسلمان بھی تھے، چونکہ اہل یہود بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، تو 10 بار مدنی صورتوں میں بھی یا ایھا الناس کہہ کے ایڈریس ہوا۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ بات توجہ سے سننا، یہ ایڈریس ہے اسی طرح کا جیسے زور سے پہلے ہمارا پیس کانفرنس کا ایڈریس تھا، جس میں سارے مذاہب شامل تھے، تو سب کو خطاب کیا جا رہا تھا۔ تو جب سنیں بڑی توجہ سے، جب مخاطب سب ہوں، سارے ہوں، مسلمان بھی ہوں، کافر بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، کل مسلم و غیر مسلم سارے کو ایڈریس کرنا ہو تو کہتے ہیں یا ایھا الناس۔ تو جب ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو مضمون بھی ان کے مطابق بنایا جاتا ہے، جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ وہ جو سارے جیوز اور کرسچن لیڈر بیٹھے تھے تو میں عشق رسول کا مضمون ان کے سامنے لے کے بیٹھ جاتا۔ بولیے کوئی جوڑ کی بات تھی؟ کہیے نہیں۔ وہ موضوع چنا جو پوری انسانیت اور سارے مذاہب کے لیے کامن انٹرسٹ کا ہے۔ 20 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر بات کی، اور 89 مرتبہ 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر بات کی، 89 مرتبہ۔ اب نکتہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ یا ایھا الناس 10 بار مکہ میں خطاب کیا، 10 بار مدینہ طیبہ میں، مگر یا ایھا الذین آمنو 89 مرتبہ ایک بار بھی یہ خطاب مکہ میں نہیں کیا اللہ نے۔ 23 برس ہیں مکی دور کے، کتنے؟ 23 ایئرز۔ مدنی دور کے ہیں جسٹ 10 ایئرز۔ 23 برسوں میں ایک بار بھی ایڈریس یا ایھا الذین آمنو کر کے نہیں کیا۔ 10 برسوں میں 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے چلیے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اے مسلم و غیر مسلم سب لوگوں، اپنے اور پرائے سارے لوگوں، میرا جملہ سنیں، اے اپنے اور پرائے سب لوگوں، جب قرآن میں اللہ نے یہ ایڈریس کیا تو معلوم ہے اس ایڈریس میں مضمون کیا رکھا۔ قرآن میں مضمون اکثر و بیشتر توحید رکھا، رد شرک رکھا۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں پوری قرآنی آیات کا، پڑھ کر ایک ایک آیت کا نچوڑ۔ تقویٰ کا موضوع رکھا، جب کہا اے لوگو، دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ عارضی ہے۔ آخرت پر ایمان کی دعوت دی، جب کہا اے لوگو۔ عمومی طور پہ رسالت پر ایمان لانے کی بات کی، جزا و سزا کی بات کی، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بات کی، انسان کی تخلیق کی بات کی، انسان کی حقیقت کی بات کی، انسانی وحدت اور انسانی مساوات کی بات کی، اعمال کی جزا و سزا کی بات کی، قیامت کے دن حساب و کتاب کی بات کی۔ یہ کل مضامین کا میں نے نچوڑ بتا دیا۔ جب اللہ رب العزت نے کہا اے لوگو، تو اس طرح کے مضمون بیان کیے۔ کیا؟ اس طرح کے مضمون بیان کیے۔
اور جب اللہ رب العزت نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مدینہ میں تو اور سارے مضامین لیے، مگر بطور خاص عشق رسول اور ادب رسالت اور تعظیم محمد مصطفیٰ کے موضوع پر جتنی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت بھی رب نے مکہ میں نہیں اتاری، سب مدینہ میں اتاری ہے۔ یعنی کفار سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے محبت رسول، عشق رسول کی بات نہیں کی، ادب رسول کی بات نہیں کی، تعظیم رسالت کی بات نہیں کی۔ جب مدینہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ توجہ طلب ہے، جب یہ خطاب کیا اہل ایمان کو تو فرمایا ایمان والو، جب میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھے اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ بات دہرائیں یا ہماری رعایت کریں، نہیں کہا کریں انظرنا، ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں۔ تو جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو مصطفیٰ کا ادب سکھایا کہ حضور کی مجلس میں بات کیسے کرنی ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو یہ سکھایا کہ خبردار، جو میرے رسول سے منہ پھیرے گا وہ خدا سے منہ پھیرے گا۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو ان کو کہا کہ خبردار ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، بلائے بغیر میرے محبوب کے گھر نہ جایا کرو، ان کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا کرو، اور جب بلائیں تب جاؤ، غیر ناظرین اناہ، اذا دعیتم فادخلوا، بلائیں تو جایا کرو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو باتوں میں نہ بیٹھے رہا کرو، فوری گھروں کو چلے جایا کرو، ولا مستأذنین حدیث، حضور سے باتیں نہ شروع کر دیا کرو، کھانا کھا کے چلے جایا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگر دیر تک بیٹھو گے میرے محبوب کے گھر میں باتیں کرو گے تو دیر تک حضور کو جگانا اور آپ کے آرام میں خلل ڈالنا میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے گا، تکلیف دے گا۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور میرا محبوب مصطفیٰ بڑے حیا والا ہے، میرا محبوب بڑے حیا والا ہے، وہ تکلیف اٹھا لیں گے مگر تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے کہ اب جاؤ، چپ بیٹھے رہیں گے۔ انہیں تکلیف ہوگی، وہ چپ رہیں گے مگر ان کی تکلیف مجھے تنگ کرے گی۔ فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، میرے محبوب کو حیا ہے، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے، میں رب ہوں، مجھے کیا حیا ہے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ جب مدینہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا تو ایسی باتیں کی، ایمان والوں سے خطاب کیا تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے مصطفیٰ کے کلام سے پہلے زبان نہ کھولو، میرے مصطفیٰ کی قربانی سے پہلے قربانی نہ دو، میرے مصطفیٰ کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ نہ رکھو۔ جب مدینہ میں اہل ایمان سے بات کی تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار جب مجلس مصطفیٰ میں بیٹھو تو آوازوں کو نیچے رکھو، تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو جائے۔ اب یہ باتیں اہل مکہ کو بھی تو کہی جا سکتی تھی، یہ سننے والی بات ہے، وہاں بھی مسلمان بنائے جا رہے تھے، ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، اور فرمایا میرے مصطفیٰ کو یوں نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اگر تمہاری آواز ہلکی سی بے ادبی ہو گئی، اونچی ہو گئی، تمہارا ایمان بھی برباد جائے گا، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال برباد جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یہ سارے مضمون، کبھی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اہل مدینہ کو خدا تیرے رب کی قسم جب تک میرے محبوب آپ کو حاکم نہ مانے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ کبھی فرمایا مدینہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر بیٹھے تو مصطفیٰ آپ کے در پر آ جائیں اور آپ کی شفاعت طلب کریں۔ اب یہ مضامین جو سارے مدینہ میں اتارے اور اہل ایمان سے خطاب کیے، ان میں سے کوئی ایک مضمون مکی زندگی میں نہیں اتارا۔
مکی زندگی کے بولیے پورے 23 برس میں نہیں اتارا۔ میرا سوال ہے، ایمان کا تصور بدل دینے والوں اور ایمان کو عشق مصطفیٰ سے دور کچھ اور سمجھنے والوں، اور ایمان کو فقط علم اور فکر اور تھاٹ اور آئیڈیالوجی اور نالج ان چیزوں میں معصور کر دینے والوں، اور حضور سے محبت کرنے کو شخصیت پرستی سمجھنے والوں، میرا سوال ہے اے اہل امریکہ، مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سارے مضمون حضور مکہ میں رہے، وہاں بھی تو اتر سکتے تھے، ان کو ایڈریس نہیں کیا، ان مضامین کا سبق نہیں دیا، یا یوحناس کہہ کر عشق رسول کا سبق نہیں دیا، یا یوحناس کہہ کر ادب مصطفیٰ کا سبق نہیں دیا، مکہ میں یہ مضمون نہیں اتارے۔ کیوں؟ اس میں 400 مسلمان تھے، باقی غیر مسلم، وہاں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے، جہاں اپنے اور پرائے سب مشترک تھے وہاں توحید کی بات کی، رد شرک کی بات کی، تقوی کی بات کی، اعمال کی بات کی، قرآن کی بات کی، قیامت کی بات کی، مشترکہ موضوع لیے۔ جب مدینہ آ گئے اور سب اہل ایمان سامنے ہوئے، اور جب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کی امپلیکیشن کیا تھی؟ امپلیکیشن یہ تھی کہ وہ جو الناس میں اے لوگوں میں سارے شامل تھے، انہیں کہا کہ اب آپ کا سیشن ختم ہو گیا، اب آپ چلے جائیے، اب اپنے خاص لوگوں کی محفل ہے۔ اللہ پاک نے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنو کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلی بات یا ایھا الناس سب کے لیے تھی، وہ ہو چکی، اب مدینہ میں یا ایھا الذین آمنو کے تحت اب سب کے لیے نہیں، خاصوں کے لیے ہے۔ اس میں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے، اب پرائے چلے گئے، فرمایا صرف اپنے رہ جائیں۔ ابو بکر دیکھو کوئی اور تو نہیں بیٹھا، عمر دیکھو کوئی اور تو نہیں رہ گیا، عثمان علی دیکھو، بلال دیکھو، اب کوئی پرایا الناس والوں میں سے تو نہیں رہ گیا، نہیں کھنگالا یا رسول اللہ، الناس والوں میں کوئی نہیں رہا، سب الذین آمنو رہ گئے، اپنے رہ گئے۔ دروازہ بند کر دو، کوئی غیر نہ سنے۔ جب بند کر دیا دروازہ، اپنے رہ گئے ایمان والے، تو ان سے بات کی سنو، اگر ایمان کا پودا اگانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا ادب کیا کرو، مصطفیٰ کے عشق میں جیا کرو۔ تو جب اہل ایمان کے خطاب کا وقت آیا تو شان رسالت بیان کی، عظمت رسالت بیان کی، ادب تعظیم رسالت سکھایا، بارگاہ رسالت میں آنے کے آداب سکھائے، حضور کے اوصاف و کمالات بتائے، یہاں تک بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے اور خصوصی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے، خاص اپوائنٹمنٹ، کوئی شخص، اور اکیلے بات کرنا چاہتا ہے، کیا اکیلے بات کرنا چاہتا ہے تم میں سے کوئی شخص، اس کو حکم دیا، سورہ توبہ میں ہے، اس کو حکم دیا، سمجھ لیں جنرل اپوائنٹمنٹ نہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اکیلے بات کرنی، ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ چاہتا ہے، سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 اور 13، تو اللہ پاک نے آداب سکھائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، اس لیے کہ یہ بات پتہ نہیں الناس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، ہر بات پرایوں سے نہیں کی جاتی، کچھ باتیں صرف اپنوں سے کی جاتی ہیں۔ الذین آمنو صرف اپنے ہیں، الناس میں سارے۔ فرمایا ایمان والو، اگر تم کوئی خاص ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ لو اور حضور علیہ السلام سے تنہائی میں مل کے بات کرنا چاہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تنہائی میں حضور سے کوئی اکیلے بات کرنا چاہو تو ادب سنو، ایسے منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، حضور کے چیمبر میں، آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باہر پیسے لے کر یتیموں، بیوگان، مسکینوں، غریبوں میں صدقہ کرو، پہلے صدقہ کرو۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔
اور خیرات کرو غریبوں مسکینوں پر، چونکہ حضور کا دل خوش ہوتا ہے خیرات کر کے۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے ایمان کے لیے بہتر اور دل کے لیے بڑا پاکیزہ ہے۔ خیرات کر کے اندر جاؤ اور پھر تنہائی میں حضور سے بات کرو، چونکہ صدقہ خیرات کے نتیجے میں اللہ تمہیں دل کی پاکیزگی دے دے گا، اور جب دل پاکیزہ ہوگا تب تنہائی میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے کے قابل بن جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے، یہ ساری تعلیم اللہ رب العزت نے اہل مدینہ کو، اہل ایمان کو دی، اہل مکہ کو کیوں نہیں دی یا ایھا الناس کہہ کر؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے تبلیغ کا ایک قاعدہ بنا دیا قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کا ایک اصول بنا دیا، اور وہ یہ کہ اہل مکہ میں مخاطب اکثر مشرکین تھے، کفار تھے، جب انہیں خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، جب کفار کو خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، زور رد شرک پر دیا، زور قیامت پر دیا، زور انسان کی حقیقت سمجھانے پر دیا، اور جب صرف اپنے اہل ایمان آ گئے جب ان سے خطاب کیا تو زور ادب مصطفیٰ پر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تبلیغ کا اصول بنا دیا قیامت تک کہ مسلمان لوگوں، ارے عالموں، مبلغوں، سپیکرز، اسکالرز، اوریٹرز، ٹیچرز، قرآن کا اصول تبلیغ یہ ہے اور خدا کا اصول تبلیغ یہ ہے کہ جب تم خطاب کرو اور تمہارے مخاطب سارے لوگ ہوں، غیر مسلم مخاطب ہوں، تو زور توحید پر دو، زور رد شرک پر دو، زور قیامت پر دو، زور ہیومینٹی پر دو، ہیومنزم پر دو، ان باتوں پر زور دو جو مشترک ہیں۔ اور جب خطاب کرو اور تمہارے مخاطب مسلمان ہوں تو ان کے سامنے رد شرک کی رٹ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب مسلمانوں کو خطاب کرو تو عشق مصطفیٰ کی موضوع پر زور دو، ادب مصطفیٰ پر زور دو، محبت مصطفیٰ پر زور دو، شان مصطفیٰ پر زور دو۔ اس لیے اللہ نے شان مصطفیٰ صرف اہل ایمان کا موضوع بنا دیا اور رد شرک سارے انسانوں کا موضوع بنا دیا۔ لہذا لوگوں، میں نے آج آپ کو کرائیٹیرین دے دیا، ایک ترازو دے دیا کہ آج بھی اگر کسی خطیب کو دیکھو، کسی اسکالر کو دیکھو، کسی مبلغ کو دیکھو اور وہ سامنے سب مسلمان بیٹھے ہوں، سب مسلمان بیٹھے ہوں اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے تقریر ساری توحید پہ کر رہا ہو اور شرک پر کر رہا ہو اور قیامت پر کر رہا ہو اور پاسنگ ریفرنس حدیث کے طور پہ کبھی حضور کا ذکر کرے، جو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے زور صرف توحید اور رد شرک جیسے موضوعات پر دے، سمجھ لو کہ یہ خدا کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے، یہ قرآن کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، یہ بھولا بھٹکا ہے۔ اور جس کو سنو کہ جب مسلمان سامنے ہوں تو زور توحید بھی بیان کرے، انسانیت بھی بیان کرے، قیامت بھی کرے، مگر جب مسلمان ہوں تو سارا زور محبت مصطفیٰ پر دے، ادب مصطفیٰ پر دے، شان مصطفیٰ پر دے، تو سمجھو یہ قرآن کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے۔ مجھے علم ہے آپ سب عالم نہیں ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کہنے والا ریفرنس درست دے رہا ہے یا غلط، آیتیں پڑھ دے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں، اپلیکیشن صحیح کر رہا ہے یا نہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو نہیں کہیں بیان کر رہا، احادیث کے ریفرنس صحیح ہیں، اپلیکیشن صحیح ہے، رائٹ ہے یا رانگ ہے، آپ کو یہ تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ کو سادہ پیمانہ عطا دے دیا، گھنٹہ تقریر کرے، 2 گھنٹے تقریر کرے اور ساری تقریر میں آقا علیہ السلام کا ذکر حدیث کوٹ کرتے ہوئے پاسنگ ریفرنس کے طور پہ آتا رہے، مگر زور حضور کی محبت پر، حضور کے ادب پر، تعظیم پر نہ دے، تو سمجھ لو اور کچھ پتہ چلے یا نہ چلے، یہ سمجھ لو کہ قرآن سے بھولا بھٹکا ہوا آدمی ہے، یہ اللہ کے اصول تبلیغ سے ہٹ گیا ہے۔ اور اگر اس کو سنو
اور وہ زور حضور کے عشق پر دے رہا ہو، مسلمانوں کا جو رشتہ قلب آقا سے کٹ گیا ہے اس کے جوڑنے پر زور لگا رہا ہو، دلوں میں حضور کی محبت کا پودا اگا رہا ہو، حضور کا ادب سکھا رہا ہو، حضور کی تعظیم و تکریم سکھا رہا ہو، اتنی بات سمجھ میں آئے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ اور اگر زور حضور کے ادب اور محبت پر نہ ہو، باقی مضامین پر ہو، تو سمجھو تعلق یا ایھا الناس کے ساتھ ہے، یہ یا ایھا الناس کا نمائندہ ہے۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا کا نمائندہ ہوتا تو میرے آقا کی زلفوں کی بات کرتا، حضور کے رخسار کی بات کرتا، حسن مصطفیٰ کی بات کرتا، حضور کی گفتار اور رفتار کی بات کرتا، حضور کے جمال کی بات کرتا، عظمت کی بات کرتا، تمکنت کی بات کرتا، علو مرتبت کی بات کرتا، حضور کے معجزات بتاتا، تصرفات بتاتا۔ اور جب آپ اٹھ کے اس کی مجلس سے جائیں دوسری پہچان تو دیکھیں کہ لمبی دیر بیٹھے خطاب سنیں، حضور کی محبت لے کے جا رہے ہیں یا جو تھی وہ بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا خطاب اور تبلیغ آقا سے محبت کا رشتہ بڑھا دے تو سمجھو کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ تعلق ہے، اور اگر کسی کا خطاب و تقریر سب کچھ سکھائے مگر حضور کا عشق کرنا نہ سکھائے، حضور کا ادب نہ سکھائے، تو سمجھو یا ایھا الناس میں سے ہے۔ یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، قاعدہ۔ اب اس قاعدے کو اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں۔ اب یہی قاعدہ، چونکہ وقت تھوڑا ہے، اب میں اس قاعدے کو صحابہ کرام کی سیرت سے سمجھاتا ہوں کہ جو اصول میں نے بتایا صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا یا نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے بہتر عقیدہ دنیا میں کسی مسلمان کا نہیں ہے، وہ امریکن مسلمان کہلائے، وہ کینیڈین مسلمان ہو، برٹش یورپین مسلمان ہو، وہ میکن مسلمان ہو، مدینہ کا رہنے والا، سعودی عرب کا، پاکستان کا، ہند کا، صحابہ سے بہتر کسی کا عقیدہ نہیں۔ معیار اور پیمانہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ اب ان کے طریقے میں آقا علیہ السلام کے ادب کی بات جو سمجھاتا ہوں، قرآن مجید کی آیت سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر میں اس طرف آ جاتا ہوں۔ قرآن مجید نے فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا، ایمان والو اپنی آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور حضور کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھا کرو، ایسے سملیرٹی اس طرح نہ بلاؤ۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ایمان بھی گوارا نہیں رہے، ختم ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید کی آیات میں یہ بات طے ہے، قرآن مجید میں جا بجا، کہ جن کے سارے اعمال حبط ہو جائیں، حابطت اعمال ہوں، جن کے اعمال ضبط ہو جائیں، قرآن مجید میں وہ صرف کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب کہا جائے کہ سارے اعمال برباد ہو گئے، یہ صرف کافروں مشرکوں کے لیے ہوتا ہے، مومن مسلمان کے لیے نہیں کہا جاتا۔ قرآن نے کہا، اس پر قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اب قرآن مجید نے کہا اگر تم نے اپنی آواز بے ادبی کر دی اور تھوڑی سی بھی حضور کی آواز سے اونچی کر دی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ بات سمجھنے والی، ایک مرتبہ اگر کسی شخص نے حضور کی مجلس میں بے ادبی اور گستاخی سے آواز اونچی کر دی تو بے ادبی اور گستاخی کی ایک مرتبہ، جسٹ ون ٹائم، ونس ان اے ٹائم، قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کے سارے اعمال برباد۔ گستاخی کا عمل ایک، بے ادبی کا عمل ایک۔ بھئی ممکن ہے اس نے 50 حج کیے تھے، 100 عمرے کیے تھے، 50 حج بھی برباد، 100 عمرے بھی برباد، عمر بھر کی زکوٰۃ بھی برباد، صدقات بھی برباد، خیرات بھی گئے، نوافل بھی گئے، نمازیں بھی گئے، تبلیغ بھی گئی، جو اعمال عمر بھر کیے تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہ سارے برباد ہو کے اکاؤنٹ نل ہو گیا، نل۔ کس وجہ سے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، صرف ایک مرتبہ کی گستاخی اور بے ادبی کی، بے ادبی سے آواز اونچی کر دی،
تو اب میں موازنہ کروانا چاہتا ہوں، آپ کو کمپیریزن سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اعمال ہیں، عبادات ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، تبلیغات، مساجد، حلقات، سارے اعمال ہیں زندگی کے ایک طرف صرف ایک دن کی، ایک لمحے کی گستاخی اور بے ادبی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے نتیجے میں زندگی کے سارے اعمال برباد گئے۔ تو بولی اللہ پاک نے وزن کس شے کا زیادہ بنایا؟ ادب کا وزن زیادہ کیا یا اعمال کا وزن زیادہ کیا؟ اب قرآن اللہ کا فیصلہ لے لیجئے بھئی، اگر اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ادب سے، آج یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کیا ہے ادب، اصل ساری بات اعمال ہے، یاد رکھ لو اعمال نہیں ہوں گے تو دوزخ میں لے جائیں گے، مگر بالآخر دوزخ سے نکل کے جنت میں جاؤ گے، اور اگر ادب نہ رہا، محبت نہ رہا تو دوزخ میں جاؤ گے، پھر کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اتنا فرق ہے۔ تو ایک لمحے کی بے ادبی عمر کے سارے اعمال برباد کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ادب کا مقام پہاڑ جتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں سارے اعمال اگر بے ادبی ہو جائے تو ایک رائی تنکے کے برابر بھی نہیں رہتے۔ تو اعمال کا کوئی مقابلہ ادب کے ساتھ نہیں، اسی طرح اعمال کا کوئی مقابلہ محبت کے ساتھ نہیں۔ اب جب یہ قاعدہ آپ نے سن لیا، اب آئیے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، اس آیت کریمہ پر بڑی ایمان افروز بات ہے، جب یہ آیت اتری، اس کے شان نزول کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا جو ادب کا معیار ہے، جو ایمان، میں نے کہا کہ ایمان کی آب و ہوا اور سوئل ادب ہے اور محبت۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک نے کہا کہ جب یہ آیت اتری کہ لوگوں اپنی آواز حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضور کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو ورنہ سب اعمال اور ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطری طور پہ اونچی تھی، گلا بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، اس میں بڑا اونچا ہوتا ہے، بڑی اونچی بات کرتے تھے حضور کی مجلس میں، تو بغیر انٹینشن کے خود آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور زاروں قطار روتے رہے، رونے لگ گئے۔ 3 دن گزر گئے گھر میں کمرے میں بند ہو کر روتے ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کا اب طرز عمل، ان کا تصور ایمان اور ان کا معیار ادب سمجھا رہا ہوں اب میں حدیث سے صحابہ کرام کا۔ 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا اس صحابی کو، تو پھر آپ نے فرمایا بھئی خبر لو، آج 3 دن ہو گئے، اس کو کیا بنا؟ 3 دن سے وہ آیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک صحابی گئے، خبر لے کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر یہ ہے کہ وہ 3 دن سے گھر کا دروازہ بند کر کے زاروں قطار رو رہا ہے، کھانا پینا ملاقات بھی بند ہے۔ میں نے جا کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا فقد حبط عملہ وہو من اہل النار۔ میں صحیح بخاری کی حدیث سنائی، کتاب المناقب، اور بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 3417، 3417 حدیث نمبر صحیح بخاری کا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ رو رہا ہے اور کہتا ہے میں دوزخی ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس کی آواز اونچی تھی۔ وہ کہتا میں تو حضور کی مجلس میں جب بولتا تھا میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوتی رہی، اب قرآن کی آیت آ گئی کہ جس نے ایسا کر دیا وہ کافر جہنمی ہو گیا، تو میں مارا گیا، برباد ہو گیا، اس لیے آقا وہ رو رہا ہے۔ اب آپ نے ایک بات سن لی نا کہ ان کے ہاں تصور ادب یہ تھا، حالانکہ انٹینشنلی آواز اونچی نہیں کی تھی، بے ادبی اور گستاخی کی نیت سے نہیں کی تھی، وہ تو نیچرل آواز ہی ایسی تھی، مگر ان کے ادب کا تصور یہ تھا، اور ادب مصطفیٰ میں احتیاط کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر میری آواز ان انٹینشنلی بھی اونچی ہو گئی تو ادب نہ رہا اور میں جہنمی بن گیا۔ کھانا پینا بند، گھر کا دروازہ بند کر کے 3 دن رات سے رو رہا ہے،
اگر ادب مصطفیٰ اس طرح کا سکھایا جائے کسی کی تقریر میں ملے تو سمجھو کہ صحابہ کا شیوہ زندگی سکھا رہا ہے، اور اگر ایسے ادب کا تذکرہ نہ ہو تو سمجھو کسی اور راہ پر لگا رہا ہے۔ جب صحابی نے بتایا آقا اس کا ماجرا یہ ہے، تو اب دیکھیے ادب کا عالم کہ یہ سوچ کر 3 دن دروازہ بند کر کے روتا رہا اور سمجھا میں جہنمی ہو گیا، یہ اس کا ادب تھا۔ آقا نے خبر سنی، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قال، فرمایا جاؤ فوری، اس کو فوری جاؤ اور جا کے اسے خوشخبری دو۔ فراجع الیہ المرۃ الآخرہ ببشارۃ عظیمہ، آقا سے خوشخبری لے کر وہ صحابی دوبارہ اس کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، وہ دروازہ کھولا، فقال اذهب الیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے گھر جا، فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، فرمایا جا کے بتا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تو جہنمی نہیں ہے، جا کے خبر دے مصطفیٰ نے خوشخبری دی ہے، تیرے ادب کا یہ عالم ہے، اس ادب نے تجھے جنتی بنا دیا، مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ وہ جنتی ہے۔ تو پتہ چلا جو آواز بلند کرنے کی بے ادبی کی نیت سے ایک گستاخی کرے وہ جہنمی ہے، اور جو ادب مصطفیٰ میں کھانا پینا چھوڑ کے روتا رہے اس کو میرے مصطفیٰ نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ فرمایا وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جاؤ اعلان کر دو تم جنتی ہو۔ تو حضور نے جنتی ہونے کی اس کو خوشخبری سنا دی۔ یہ آقا علیہ السلام کے ادب کا تصور ہے، ادب کا تصور ہے۔ اب ادب کا عالم صحابہ کرام کا اور دیکھیے، جو صحابہ کرام کرتے تھے اور ادب میں یہ بات سنیں اور دلوں میں ذہنوں میں جما لیں، ادب میں صحابہ کرام کہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ میں آپ کو ایک جملہ بول رہا ہوں، ادب مصطفیٰ میں آج لوگ آپ عشق کریں گے، میلاد منائیں گے، محفل کریں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، ادب کریں گے، لوگ ممکن ہے تانا دیں یہ کیا شخصیت پرستی ہے، یہ کیا دین ہے۔ آؤ، دین نہ آپ کا لایا ہوا ہے نہ میرا بنایا ہوا ہے، دین مصطفیٰ نے دیا ہے، اور دین کو سمجھا صحابہ کرام نے ہے۔ جو معیار دین کا مصطفیٰ نے دیا اور صحابہ کرام نے پریکٹس کیا، ساری امت اسی معیار دین پر آ جائے۔ اب صحابہ کرام ادب مصطفیٰ میں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں۔ ان کی لمٹ کیا تھی، ادب مصطفیٰ میں کتنی ہائٹ پر چلے گئے تھے، کتنی بلندیوں پر چلے گئے تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور اس کو امام دارمی نے بھی سنن میں روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا بے اسناد جید، امام نسائی نے بھی روایت کیا، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اور امام حیثمی نے کہا رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کی سند کے سارے راوی صحیح ہیں۔ اب حدیث سنیے، انصاری گھرانے میں جو انصار تھے اہل مدینہ، ان میں کسی کے اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ، اور وہ لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور کھانے دوڑتا تھا کھانے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ وہ پریشان ہوئے، اونٹ پاگل ہو گیا، پریشان ہوئے۔ تو بات سمجھنے والی ہے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو کسی حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ اس زمانے بھی بھئی آج کے ڈاکٹر MBBS نہیں تھے، مگر اس زمانے کے مطابق طبیب تھے، تو حیوانات کے بھی طبیب تھے۔ کسی حیوانات کے طبیب کے پاس نہیں گئے، آقا کے پاس آئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا جو مشکل بن جائے وہ مصطفیٰ کے در سے ہی ٹلتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اگر آج کسی کا اونٹ پاگل ہو جائے، اونٹ، تو وہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر رفیق چودھری صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر ثاقب خان کے پاس آ جائے اور کہے جی میرا اونٹ پاگل ہو گیا، وہ کہے گا اونٹ تو ہوا ہی تھا، تم بھی پاگل ہو گئے۔ میں حیوانوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، انسانوں کا ڈاکٹر ہوں۔ تو یہ ڈاکٹر ہو کے بھی علاج نہیں کریں گے،
ڈاکٹر صفدر میر صاحب کے پاس یہ علاج نہیں کریں گے، آقا کی بارگاہ میں آئے، اونٹ پاگل ہو گیا، آپ نے صحابہ کو لیا، چلو بھائی اس کے اونٹ کا علاج کریں، چل پڑے، اس کی حویلی میں گئے، جب آقا علیہ السلام اونٹ کی طرف چل پڑے، اونٹ کے قریب جانے لگے تو جو انصاری لوگ تھے، اونٹ کے مالک، گھرانے والے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، روکنا چاہا، کہا یا نبی اللہ انہو قد سار مثل القلب وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، آقا یہ پاگل ہو گیا ہے باولے کتے کی طرح، پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں، آپ کو کاٹے گا۔ انصاری جوانوں نے کہا جو اونٹ کے مالک تھے۔ اب آقا کا جواب سنیے، آقا نے فرمایا چھوڑ دو، لیس علی منہ باس، سب کو کاٹتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ جواب آقا نے کیوں دیا کہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ آقا کو معلوم تھا کہ اونٹ بھلے جانور ہے، جانور پاگل بھی ہو جائے تو میری شان سے بے خبر نہیں ہوتا، جانور پاگل بھی ہو تو مجھے پہچانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ارے نادان، جانور اس زمانے کا جانور اونٹ پاگل ہو کر بھی شان مصطفیٰ کو پہچانتا تھا، تو عقل مند انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان نہ پہچانے تو تجھ سے تو اس دور کے جانور اچھے تھے۔ فرمایا لیس علی منہ باس، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مت گھبراؤ۔ انصاری بیٹھ گئے، آقا آگے بڑھ گئے، اونٹ کے پاس گئے، حدیث کے لفظ ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اونٹ کی نظر پڑی، اونٹ کی آقا علیہ السلام پر نظر پڑی، اقبل نحوہ وخر ساجدا بین یدیہ، وہ حضور کی طرف دوڑ پڑا اور دونوں ٹانگیں نیچے کر کے حضور کے قدموں پر آ کے سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا میرے آقا کو۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وہ سجدہ کر چکا، فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ اذل ما کانت قط حتی ادخلہ فی العمل، آقا نے اس اونٹ کے ماتھے پر جو بال تھے، سر پر، ان بالوں کے گچھے کو پکڑا اور کھینچ کر کہا، اونٹ کو فرمایا جاؤ کام کیا کرو، بس اسی وقت اونٹ ٹھیک ہو گیا اور انصاریوں کا کام کرنے لگ گیا۔ میرے آقا نے دم نہیں کیا، دعا نہیں کی، اس کے سر کو پکڑ کے کہا، حکم دیا جاؤ کام کیا کرو۔ پتہ چلا تاجدار کائنات کا حکم کائنات کی ہر شے پر جاری ہے، پاگل اونٹ کو بھی حکم دے دیں تو وہ بھی تعمیل کرتا ہے میرے آقا۔ جب اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام بول اٹھے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لک، یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، جانور ہے، اسے عقل بھی نہیں، جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم عقل مند انسان ہیں، آقا ہمیں اجازت دی جائے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ کے ادب میں سجدہ کیا کریں۔ یہ صحابہ نے درخواست کی۔ اور ابو نعیم کی دوسری حدیث ہے کہ درخواست کرنے ایک اور واقعہ ہوا، پھر ایک اور واقعہ ہوا، کبھی بکریاں سجدہ کرتی، کبھی اونٹ کرتے، سیدنا ابو بکر صدیق بول اٹھے، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جانور ہو کے حضور کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دی ہم بھی سجدہ کیے کریں۔ یہ ادب کا مقام تھا کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتے تھے مگر دل تڑپتے تھے سجدہ کرنے